حدیث ہے، ہم لوگ اس کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ حدیث کا انکار کرنا جان بوجھ کر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت اور جفاکاری ہے۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے حدیث ہمارے یہاں گڑھنے کی اجازت ہے، اور نہ کوئی حدیث موجود ہو تو اس کے انکار کرنے کی اجازت ہے۔ بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، لوگ تو حدیث کے معاملے میں اتنا چھوٹا سا دل رکھتے ہیں اہل حدیث کہلا کر بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 6 کتابوں میں ہوں گے تو ہم مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ ہم سنیوں کا عاشقان رسول کا کلیجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم صرف بخاری کی نہیں مانتے، بخاری کی تو مانتے ہیں۔ اگر نبی کا قول کسی دیوار پہ لکھا ہو تو ہم دیوار نہیں دیکھتے، قول رسول کی بنیاد پر دیوار کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہم کتاب کی بنیاد پر حدیث نہیں مانتے، حدیث کی بنیاد پر کتاب کا احترام کرتے ہیں، صاحب کتاب کا احترام کرتے ہیں۔ امام بخاری کا احترام ان کے قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، امام بخاری کا احترام حدیث مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ تو ایک حدیث کثرت سے پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ اب یہ حدیث پاک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ اتنی بات ہو گئی کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے۔ لیکن اب آگے دیکھیے دوسرے لوگ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں، جن کے دل میں رسول اللہ کا ادب نہیں، جن کے دل میں نبی کا احترام نہیں، جن کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں، وہ لوگ اپنی من مانے کیا تشریح کرتے ہیں۔ دیکھو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ مطلب کیا؟ اب مطلب کیا میں یہ بات ڈالتے ہیں، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھیں ملنا، جنجلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا، مطلب کیا؟ اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، بات ہو گئی۔ اب مطلب کیا میں کیا بات لاتے ہیں جس سے ہمارا جوان متاثر تھا۔ دیکھو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ لگاتے ہو، ویسے میری قبر پر بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ اب ان سنیوں کو کیا ہو گیا، پاگلوں کو، یہ تو بار بار دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب ہے جو تو بیان کر رہا ہے تب تو یہ مطلب کبھی قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس دن رسول اللہ نے پردہ فرمایا اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کہ قیامت تک کوئی ایسا وقت تو بتا دو جب اہل ایمان وہاں پر حاضری نہ دیتے ہوں، جب اہل ایمان وہاں موجود نہ رہتے ہوں۔ صدیق و فاروق تو وہیں پر رہا کرتے تھے، ام المومنین تو وہیں پر رہا کرتی تھی، عبداللہ ابن عمر سفر پر آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں آتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے۔ یہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور پھر انسانوں پر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن وہاں کا حال تو یہ ہے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یعنی سن لو، کورونا جیسی وبائیں بھی اور آستانوں کو سونا کر سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کا آستانہ کبھی سونا نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت پر، مصطفیٰ جان رحمت پر فرشتے 70,000 صبح سے شام تک، شام سے صبح تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کورونا کی وبائیں انسان کو روک سکتی ہے، ملائکہ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، کیا مطلب نکالا؟ عیدگاہ کی طرح میلہ مت لگانا، بھیڑ مت لگانا، یہ بات کہہ دی۔ اب ہمارا جوان
جو بیچارہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کیا ہے، وہ سوچتا ہے یار اسکالر صاحب نے کیا بھاری بات کہی، پاگل ہو گئی یہ سنی، عاشق رسول کہلا کر کے رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، کیوں بار بار جانے کی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ علم نہ ہونے کا وبال ہے، کیونکہ جہالت کا راستہ جہنم تک جاتا ہے اور علم کا راستہ جنت تک جاتا ہے۔